السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے علامہ اقبال پہ، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو انگلش ایسیز چاہیے تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ تو چلیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ علامہ اقبال اپنے زمانے کی اعلیٰ ترین شخصیتوں میں سے تھے۔ آپ عظیم شاعر تھے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو کہ ایک دیندار اور صوفی انسان تھے۔ والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھیں۔ اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرا اثر پڑا۔ عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسے میں عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ آپ کے استاد سید میر حسن، جو کہ ایک بلند ادیب اور عالم تھے، آپ کے ذہنی قابلیت کی نشو و نما میں بہت مدد کی۔ آپ نے ان کی مدد سے عربی، فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا۔ علامہ اقبال اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب علامہ اقبال کے مشورے ہی پر ملا۔ جب حکومت کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں خود ان کی زندہ کتاب ہوں۔ سیالکوٹ سے FA کرنے کے بعد علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے آئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا اور پنجاب میں اول رہے۔ یہاں آپ کو پروفیسر آرلن جیسے لائق استاد سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ پروفیسر موصوف کا قول ہے، اقبال جیسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق تر بنا دیتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے، لیکن پرنسپل سے اختلاف کے باعث ملازمت چھوڑ دی۔ اس میں بھی قدرت کی مصلحت تھی۔ اگر آپ یہ ملازمت نہ چھوڑتے تو پھر علامہ اقبال نہ بن پاتے، اور اس دوران آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے، لیکن ابھی اس کا دائرہ محدود تھا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کثرت مطالعے سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس جذبے کے تحت آپ 1905 میں یورپ روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے 3 سال قیام کیا۔ انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ PhD کی ڈگری کی وجہ سے آپ ڈاکٹر کہلانے لگے۔ یورپ کا یہ سفر آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا۔ ایک تو آپ کو مغربی تہذیب و ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور دوسرا اسلام پر آپ کا عقیدہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی تہذیب کی بنیاد غلط اصولوں پر رکھی گئی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ انسانیت کی نجات اسلام میں ہی مضمر ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ 1908 میں آپ وطن واپس آ گئے اور لاہور میں قیام کیا۔ آپ کچھ عرصہ وکالت کرتے رہے، لیکن اسے مستقل پیشہ نہ بنایا۔ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں بھی آپ کی نظمیں بڑے شوق سے سنی جاتی تھیں۔ آپ کی شاعری میں ایک عظیم قوت پیدا ہو چکی تھی، اور رفتہ رفتہ اسلام کی سچی محبت اور تعلیمات کا اثر آپ کی شاعری میں ظاہر ہونے لگا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ 1930 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا، اس میں پہلی مرتبہ اسلامیان ہند کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، اس لیے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔
میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح اور بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ آپ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ ان نازک حالات میں قائد اعظم ہی مسلمانوں کی درست رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران فرمایا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک طرف مجھے اس ملک کی صدارت پیش کی جائے اور دوسری طرف علامہ اقبال کی تصانیف، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو منتخب کر لوں گا۔ علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو اپنا عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری عالمگیر اور آفاقی تھی۔ اس شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ان میں بے پناہ جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، مسلم اقدار کی اہمیت کا بتایا اور کیا خوب فرمایا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ان میں آزادی و حریت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں، غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں اور یقین محکم، عمل پہم اور اتحاد سے کام لے کر عظمت حاصل کریں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو بے نقاب کیا، مسلمانوں کے ملی تشخص کو اجاگر کیا اور انہیں عمل، جد و جہد اور تحفظ خودی کا درس دیا۔ الغرض اقبال جیسا شاعر صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سب سے بڑے ملی شاعر ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو نا امیدی سے نکال کر امید کی شمع بخشی اور اتحاد و اتفاق سے کام لینے کا درس دیا۔ ذات پات، رنگ و نسل، چھوت چھات کو چھوڑ کر بس مسلمان بننے کا درس دیا اور اس کا اظہار اپنے شعر میں یوں کیا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشکر۔ ایک اور شعر میں فرمایا: بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال نے اس بات کا واضح درس دیا کہ ہمیں اخوت و بھائی چارے اور مساوات سے کام لینا چاہیے، اور یہ باور کروایا کہ اگر ہم جذبے سے کام لیں تو یقیناً ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، یعنی الگ ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غلامی سے نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ کا کلام اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ بانگ درا، بال جبریل اور ظرف کلیم اردو کے مجموعے ہیں۔ ارمغان حجاز کا کچھ حصہ اردو میں ہے اور کچھ فارسی میں۔ پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ وغیرہ فارسی میں ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر ہے، جہاں لاکھوں لوگ نذرانے عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نہہ کے بانی کرے۔